آمنہ کی 4 بیٹیاں تھیں جو بہت نیک نمازی تھیں۔ رشتہ داروں میں ہر کوئی ان کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو 7 ماہ بعد ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دے دیا تو شوہر نے بد کردار کہہ کر طلاق دے دی۔ آمنہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ پھر 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تو انہوں نے بھی 7 ماہ بعد اولاد کو جنم دیا اور انہیں بھی طلاق ہو گئی تو پورے محلے میں وہ بد کردار مشہور ہو گئیں۔ اب چھوٹی کے ساتھ شادی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ آمنہ کی بیٹیاں سجدے میں گر کر روتی رہتیں کہ ایک دن چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی کہ آمنہ کی روح لرز گئی کیونکہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ ارے آمنہ بہن، یہ تمہاری بیٹیاں بھولی بھالی نیک نمازی اور پرہیزگار ہیں، اور ایک میری وہ بہو ہے جو میری بات ہی نہیں سنتی۔ ارے کہتی ہے کہ جیسی ماں ہو ویسی ہی اولاد بھی ہوتی ہے، اور تربیت بھی اپنی اولاد کی ویسی ہی کرتی ہیں۔ اب میری نجمہ کو ہی دیکھ لو، 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، مگر اس کے باوجود مجال ہے جو ایک بھی بچے کو ابھی تک سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہو۔ خود بھی نہ اسے نماز کی پرواہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید پڑھنے کا پتہ ہے۔ ہر وقت بس یا تو خود کو سنوارنے میں لگی رہتی ہے یا فرمائشیں کرنے میں کہ ندیم مجھے یہ لا دو، ندیم مجھے یہاں لے جاؤ، اور بچے بھی اسی کی طرح ہی بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر خاتون نے گہری سانس خارج کی تھی، جبکہ آمنہ تو سر جھٹک کر رہ گئی۔ کہنے لگی کہ بس بہن، میں نے تو اپنے بچیوں کو بالکل ویسی ہی تربیت کی ہے جیسی ہماری ماؤں نے ہمیں سمجھایا تھا، پڑھایا تھا۔ میری تو شروع سے یہی عادت رہی ہے، بھلے ہی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی بچوں تک پہنچانا چاہیے، آخر میں تو یہی کام آئے گا ہمارے۔ دونوں ابھی یہی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ تبھی آمنہ کی بڑی بیٹی شائستہ چائے اور بسکٹ لیے اس خاتون کے سامنے رکھنے لگی تھی۔ ایک نظر اس خاتون نے شائستہ کو دیکھا تو ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کیسی نیک لڑکی تھی، سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سر پر بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، چہرے سے ہی عبادت گزاری سے نور جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی شائستہ وہاں سے ہٹی تو کہنے لگی کہ میرا تو بڑا دل تھا کہ میں شائستہ جیسی لڑکی کو ہی اپنے گھر کی بہو بناؤں، مگر بس میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اپنے جیسے خاندان میں ہی شادی کرو، ورنہ میں تو ضرور تمہاری بیٹی کو ہی بیاہ کر اپنی بہو بناتی۔ یہ سن کر آمنہ مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ بس میری بیٹیوں کے نصیب جہاں ہوئے یہ وہیں چلی جائیں گی۔ آمنہ کی 4 ہی بیٹیاں تھیں اور شوہر جو محنت مزدوری کر کے اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ چاروں ہی سب سے زیادہ نیک نمازی اور پرہیزگار لڑکیاں تھیں، مگر بس مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اتنے امیر نہیں تھے۔ جو بھی ایک مرتبہ آمنہ کی بیٹیوں کو دیکھ لیتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کئی ماؤں کی خواہش تھی کہ بس ان جیسی لڑکیاں ہی ہماری بہو بنیں، مگر جب اپنے بیٹوں کو دیکھتی تو اپنی خواہش پر خود ہی شرمندہ ہو جایا کرتیں کہ کہاں وہ ہیرے جیسی لڑکیاں اور کہاں ان کے بیٹے جنہوں نے آخری مرتبہ قرآن پاک کب کھولا تھا یہ بھی یاد نہیں تھا۔ بھلا وہ کیوں کر ان لڑکوں کو اپنی بیٹیوں کی ہم پلہ سمجھتیں۔ انہی دنوں بڑی بیٹی شائستہ کے لیے گاؤں سے ہی ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور اچھی نوکری کرتا تھا۔ رفیق نے جب یہ دیکھا تو زیادہ دیر نہ لگاتے ہوئے فوراً اپنی بیٹی شائستہ کا رشتہ طے کر دیا۔ سادگی سے نکاح کر کے ہی رخصتی ہونی تھی، اس لیے انہیں زیادہ خرچہ بھی نہ کرنا پڑا تھا۔ بڑی بیٹی شائستہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی تو ماں باپ ایک طرف سے سکون میں آ چکے تھے کہ جہاں ایک بیٹی اپنے گھر کی ہوئی ہے وہیں دھیرے دھیرے باقی تینوں کو بھی وہ اپنے گھر کا کر کے ان کے فرائض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ شائستہ کے سسرال میں اس کا شوہر اور ساس موجود تھی، دونوں کا ہی رویہ اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی شائستہ حاملہ ہو گئی تو ساس تو اسے زمین پر پیر تک رکھنے نہ دیتی تھی۔ گھر کے کام یا تو خود کر لیتی یا پھر ملازمہ سے کروا لیتی۔ بڑی بیٹی کو اتنا سکون میں دیکھ کر ماں باپ تو جیسے نہال تھے، یہی دعا کرتے کہ جیسے ہماری بڑی بیٹی کا نصیب ہے باقی بیٹیوں کا بھی ویسا ہی نصیب ہو، مگر انہیں کہاں پتہ تھا کہ کوئی کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ وقت کچھ ایسا قبولیت کا نکلا کہ جس طرح بڑی بیٹی کی زندگی برباد ہوئی اس کے پیچھے باقی تینوں کی بھی زندگی تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ ابھی شائستہ کا 7واں ماہ چل رہا تھا جب ایک رات اس کی طبیعت بے حد خراب ہونے لگی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہی جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر شائستہ کا شوہر دھک سا رہ گیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنی جلدی؟ یہ سن کر ڈاکٹر نے حیرت سے شائستہ کے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے؟
ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، یہ تو خدا کے کام ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر اندر جا چکی تھی، جبکہ وہی وقت تھا جب شائستہ کے شوہر کے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ شائستہ کی ساس گھر میں ہی موجود دعائیں کر رہی تھی کہ نہ جانے آدھی رات کو بہو کو کیا ہو گیا۔ تبھی دروازے پر بڑی زوروں سے دستک ہوئی تھی۔ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا اکیلا گھر آیا تھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا بہو کدھر ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر وہ غصے سے اندر داخل ہوا اور پھر جو بات ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ ماں کو بتا دی۔ یہ سن کر تو ماں بھی پھٹ چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب ہسپتال میں نرس جب شائستہ کے بیٹے کو لے کر باہر آئی تو باہر کوئی موجود ہی نہیں تھا جو بچے کو اٹھاتا۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ شائستہ کو ہوش آیا تو بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سن کر بہت خوش تھی۔ خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ نرس کو کہنے لگی کہ میرے بچے کو باہر میرے شوہر کو دکھاؤ، تو نرس کہنے لگی کہ آپ کا شوہر تو باہر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر شائستہ پریشان ہوئی تھی، آخر اس وقت اس کا شوہر کہاں جا سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ساس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اس لیے وہ وہاں چلے گئے ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا مگر ابھی تک اس کا شوہر وہاں نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس تو موبائل بھی موجود نہیں تھا جو کسی سے رابطہ کر سکتی۔ مجبوراً خود ہی بیٹے کو لے کر وہ اپنے سسرال پہنچی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو شائستہ کا شوہر گھر میں ہی موجود تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہنے لگا کہ خبردار، جو ایک بھی قدم آگے بڑھایا، تم جیسی بد کردار لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بدکاری جیسے الفاظ سن کر شائستہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا اس لفظ سے بڑھ کر بھی کوئی گالی تھی جو باقی بچی تھی؟ اس کا وجود لرز چکا تھا۔ بے یقینی سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی ہوئی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو ویسے ہی بڑی مشکل سے وہ فاصلہ طے کر کے آئی تھی، اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو گاڑی والے کو کرایہ دے سکتی۔ ٹیکسی والا باہر کھڑا بار بار ہارن دے رہا تھا کہ باجی میرا کرایہ دو، مجھے اور بھی کام ہے، جبکہ یہاں تو الگ ہی طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھنے لگی مگر ایک مرتبہ پھر سانس اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بولی، خبردار جو تو نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ ہم سے برا تیرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ ارے میں تو تجھے بڑی ہی نیک اور شریف لڑکی سمجھ کر یہاں لائی تھی، مگر تو بڑی ہی خراب نکلی۔ یہ تربیت کی ہے تیرے ماں باپ نے؟ پورے گاؤں میں تو تیری اور تیری بہنوں کی بڑی تعریفیں پھیلی ہوئی تھیں کہ تم لوگ شریف لڑکیاں ہوں، دینی ہوں، مگر مجھے تو بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ شائستہ کبھی شوہر کا چہرہ دیکھتی تو کبھی ساس کا، کہنے لگی کہ مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ ساس کہنے لگی کہ کس کا بچہ ہے، کس کی گندی اولاد کو تو میرے بیٹے کے نام لگا رہی ہے؟ تو شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی، یہ تو تیرے کالے کرتوت چھپانے کے لیے تیری ماں نے تیری شادی کرا دی۔ شائستہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اگر اسے اپنے بیٹے کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ زمین پر ہی گر چکی ہوتی۔ فوراً دیوار کا سہارا لیا اور گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ آپ لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا 7 ماہ میں نشو نما پانے والے بچے جنم نہیں لیتے؟ اتنی سی بات پر آپ میرے کردار پر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ مگر اگلے ہی لمحے اس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کل تمہیں طلاق کے کاغذات پہنچ جائیں گے، بہتر ہے کہ بغیر شور شرابہ کیے واپس اپنے میکے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری عزت تم نے مٹی میں ملا دی۔ شائستہ کی گود میں بچہ رو رہا تھا، اس میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ بیٹے کو چپ کرواتی۔ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی باہر نکلی اور اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے میکے چلی آئی۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی اسے باتیں سنا رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری دہاڑی خراب ہو رہی ہے، بی بی مجھے میرے پیسے دو۔ ٹیکسی میکے کے دروازے پر جا کر رکی تو ماں نے بیٹی کو بچے سمیت دیکھا، اس کی یہ حالت دیکھی تو کچھ سمجھ نہ سکی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ماں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا باپ بھی اس وقت گھر ہی تھا۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے کر وہاں سے چلتا تو کر دیا مگر بیٹی کی حالت دیکھ دیکھ کر ان کا کلیجہ مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میرا شوہر مجھ پر الزام لگا کے گھر سے نکال چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو شادی سے پہلے ہی۔ اس سے زیادہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ آمنہ کا شوہر جو کہ کمرے سے باہر کھڑا تھا، جب اس نے بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ زمین پر وہیں گر گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شائستہ کو دیکھے، اس کے دکھڑے سنے یا باپ کو لے کر ہسپتال جایا جائے۔ ان پر تو دوہری مصیبتیں ٹوٹ چکی تھیں۔
ابھی شائستہ کے ابا ہسپتال میں ہی داخل تھے کہ جب طلاق کے کاغذات بھی ان کے دروازے پر آ گئے۔ ان کے گھر میں تو کہرام سا مچ چکا تھا۔ یہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر طلاق کو بڑی ہی بری چیز سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کا رہنا مشکل کر دیا، کہنے لگے یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم ایسے لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ شادی کے بعد 7-8 ماہ بعد ہی بچہ کیسے ہو گیا؟ جو بات شائستہ کی ساس نے کہی تھی اب پورا محلہ کہہ رہا تھا۔ شائستہ رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتی، کہتی کہ اے میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا تھا؟ محلے کی عورتیں بات بات پر تانے دینے لگتیں۔ عورت مر تو جائے مگر کبھی طلاق لے کر اپنے میکے نہ آئے۔ بیٹی پر لگی یہ تہمت سن کر شائستہ کے ابا کی طبیعت کافی خراب ہوتی جاتی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر اور اپنے معصوم نواسے کو دیکھ کر وہ مجبور بے بس باپ روتا رہتا۔ بہرحال شریف لوگ تھے، خدا کی رضا سمجھی، جانتے تھے بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن جب گاؤں والوں نے جینا دوبھر کر دیا تو رفیق نے اپنا گھر اور جائیداد بیچی اور دوسرے گاؤں چلا گیا، جہاں سب لوگ اس سے ناواقف تھے، کیونکہ اس گاؤں میں جتنا اسے بدنام کیا گیا تھا، چھوٹی بیٹیوں کے رشتے ہونا مشکل تھے۔ دوسرے گاؤں جب گھر لیا تو آس پڑوس کی خواتین ملنے آنے لگیں۔ جب شائستہ کے بارے میں پوچھتی تو آمنہ بیگم کہنے لگی کہ بڑی بیٹی کا شوہر مر گیا تھا، سسرال والوں نے باہر نکال دیا، بیچاری اپنی عزت کا جھوٹ بول کر اپنی عزت کا بھرم رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس زخم کو بھی بھولنے لگے۔ شائستہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ تھوڑا بہت خرچہ اپنا چلا سکے۔ گاؤں والوں نے جب رفیق اور اس کے گھر کے طور طریقے دیکھے تو بچیوں کے نیک اطوار دیکھ کر بے حد خوش ہونے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا لوگوں کی نظروں میں رفیق کی عزت بڑھنے لگی۔ رفیق نے بھی شکر کیا تھا کہ چلو اللہ نے آزمائش ختم کر دی۔ محلے داروں کی ستائشی نظریں اس پر اٹھنے لگیں۔ گاؤں والے کہنے لگے اس جیسی لڑکیاں تو چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتیں۔ تمہاری بڑی بیٹی کا سن کر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے گاؤں میں بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور متعلقہ کو ہم لوگ اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ آمنہ گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ اب لوگوں کو کیا بتاتی کہ کس قدر گندا الزام اس کی بیٹی پر لگایا گیا ہے۔ ارے اس کی بیٹی تو 7 پردوں میں رہنے والی تھی۔ دکھ تو اسی بات کا تھا کہ اتنی سی بات پر اس کی بیٹی پر اس قدر گندا الزام لگایا گیا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر اسی گاؤں سے دونوں بیٹیوں کے رشتے آ گئے۔ دونوں لڑکے اچھا کماتے کھاتے تھے اور رفیق کی شرافت کو دیکھ کر کم جہیز میں اس کی بیٹیوں کو بیاہنے کو تیار تھے۔ رفیق پریشان تھا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی کیسے کرے گا۔ آمنہ نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اپنے گاؤں کی چھوٹی سی زمین بیچ لے تاکہ دونوں بیٹیاں عزت سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن جیسے جیسے دونوں بیٹیوں کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، آمنہ کی دعائیں طویل ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے رب کی حضور یہی دعا کرتی کہ اس کی دونوں بچیاں عزت سے اپنے گھروں کی ہو جائیں اور جو جھوٹ انہوں نے مجبوری میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے بولا ہے اس کا بھرم بھی رہ جائے۔ دونوں کی شادیاں الگ الگ گھروں میں ہونی تھیں، لیکن بارات ایک ہی ساتھ آنی تھی۔ اس پر دونوں کے سسرال والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن گاؤں کے چند لوگ کہنے لگے کہ اگر دونوں بیٹیاں ایک ساتھ بیائی جائیں تو کوئی ایک ہی خوش رہتی ہے۔ یہ سن کر تو آمنہ کا ہاتھ کلیجے پر آیا تھا۔ پہلے ہی بڑی بیٹی کا دکھ بھلائے نہیں بھولتا تھا اور اس پر گاؤں والوں کی دقیانوسی باتیں سن کر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ جب یہ بات رفیق کو معلوم ہوئی تو اس نے اسے تسلی دی، کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہو؟ آمنہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، کہنے لگی میری بڑی بیٹی جوان جہاں ہے، لیکن دیکھو کیسے برباد ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اب کوئی بھی اسے بیاہ کر نہیں لے کر جائے گا، اور وہ بھی گاؤں والوں کی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آ گیا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے انہیں رخصت کر دیا گیا۔ اب پیچھے شائستہ اور اس کی سب سے چھوٹی بہن جو کہ ابھی گاؤں کی کالج میں پڑھ رہی تھی ہی رہ گئی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنے گھروں میں بے حد خوش تھیں۔ شادی کے بعد میکے ملنے آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر رفیق اور آمنہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ آمنہ تو یہی دعا کرتی تھی کہ خدا کبھی بھی ان کا نصیب شائستہ جیسا نہ کرے، بلکہ ہمیشہ یوں ہی خوش و خرم رہیں اور زندگی میں یوں ہی پرسکون رہیں۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاں پر دوسرے نمبر کی بیٹی بیائی گئی تھی، اس کی ساس کے دور کے رشتہ دار شائستہ کی ساس تھی، جو کہ کسی وجہ سے شادی میں تو نہیں پہنچ سکی، لیکن اب ملنے کے لیے اسی گاؤں میں آ گئی جہاں پر رفیق اور آمنہ رہتے تھے۔
جیسے ہی اس نے اپنے رشتہ دار کے گھر پر شائستہ کی بہن کو دیکھا تو پہلے تو دم بخود سی رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ تم نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہنے لگی کہ ہم تو ایسی نیک اتوار والی لڑکی کو بہو بنا کر بہت خوش ہیں، لیکن وہیں شائستہ کی چھوٹی بہن فاطمہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شائستہ کی ساس بہت تیز ترار قسم کی خاتون ہے، اپنی زبان کو بند نہیں رکھے گی۔ وہیں شائستہ کی سابقہ ساس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے وہ فاطمہ کی ساس کی رشتہ دار تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی ان لوگوں میں کر دی۔ فاطمہ بار بار اپنی ساس کے پیچھے کھڑی ہاتھ جوڑ کر شائستہ کی ساس کی منت کر رہی تھی کہ وہ اسے کچھ نہ بتائے، ساتھ رو بھی رہی تھی، لیکن اس عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ فاطمہ کی ساس سے کہنے لگی، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ بڑی بہن کیوں ان کے گھر پر بیٹھی ہے؟ فاطمہ کی ساس کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو بہن، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی بیٹی کا شوہر انتقال کر گیا تھا تو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، ظاہر ہے پھر بچی باپ کے گھر پر ہی بیٹھے گی نا۔ یہ سن کر تو شائستہ کی ساس کے تلووں پر لگی سر پر جا کر بجھی تھی، کہنے لگی، ہائے ہائے کیسے جھوٹے لوگ ہیں، اور تم نے ان پر بھروسہ بھی کر لیا۔ اس کی بڑی بہن میرے ہی گھر پر بیاہ کر آئی تھی، کہنے لگی 7ویں مہینے ہی اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ ڈاکٹرنی کہنے لگی کہ بچہ اپنے وقت پر ہی ہوا ہے۔ میں نے تو اس گناہ کی پوٹلی کو فوراً سے اپنے گھر سے نکالا ہے، میں نے تو فوراً طلاق ہی دلوائی اور گھر سے باہر کیا، کیونکہ ان کی تو بڑی بیٹی خراب نکلی تھی، شکل سے ایسی مومن لگتی ہے اور کرتوت ان کے یہ تھے۔ یہ سن کر فاطمہ کی ساس کے دل میں بھی عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے۔ پہلے جو وہ ہر بات اپنی بہو سے مشورہ لینا ضروری سمجھتی تھی، اب تو اسے گھر میں کسی ملازمہ سے زیادہ کی عزت نہ دیتی تھی۔ جو کچھ شائستہ کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ فاطمہ کے ساتھ بھی ہونے لگا۔ وہ شادی کی فوری بعد امید سے ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی 7 ماہ پورے ہوئے تو اسے زچگی کے درد اٹھنے لگے۔ اس نے بھی 7ویں ماہ ہی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تیسری بہن جہاں بیائی گئی تھی اس کا بچہ بھی 7 ماہ میں ہی ہوا تھا۔ فاطمہ کی ساس کے دماغ میں تو وہی باتیں تھیں جو کہ شائستہ کی ساس اسے کہہ کر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم سب بہنیں ہی بد کردار ہو، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے ہمارے گھر آ گئی ہو۔ یہی بات اس نے فاطمہ کی چھوٹی بہن کی ساس سے بھی کہہ دی۔ وہ تو پہلے ہی بفری بیٹھی تھی، اس لیے اپنے بیٹے سے کہہ کر طلاق دلوا دی۔ رفیق تو یوں تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ چھوٹی بہن کا رو رو کر برا حال تھا، پہلے بڑی بہن کا غم ہی اس سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ اب 2 بہنیں اور گھر پر آ گئی تھیں۔ دونوں کی سسکیاں سن کر ماں باپ کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن کا کلیجہ بھی پھٹنے لگتا تھا۔ وہ کالج جاتی تو آوارہ لڑکے اسے تانے مارنے لگتے، کہتے کہ تمہاری بڑی بہن تو بد کردار نکلی، تم بتاؤ ایک رات کا کیا لوگی۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس لڑکی پر اس قسم کے جملے پھینکتے کہ وہ پریشان سی ہو کر رہ جاتی، حالانکہ قصور اس کا نہ تھا، لوگوں کی جہالت کا تھا۔ چھوٹی بہن ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، اکثر اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ تینوں بہنیں برباد ہو کر بیٹھ گئی تھیں، محلے دار انہیں بدنام کرنے لگے تھے۔ چھوٹی بہن نے کالج جانا چھوڑ دیا، اس کے سر میں ایسا شدت سے درد اٹھتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ آمنہ اسے ڈاکٹر پر لے جانے لگتی تو لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے، کہتے کہ پہلی بیٹیوں کی بد کرداری تو شادی کے بعد 7 ماہ میں ہی نظر آ گئی تھی، لیکن لگتا ہے کہ چھوٹی کی بد کرداری شادی سے پہلے ہی نظر آ جائے گی۔ اس طرح کی جملے بازیاں سن کر جہاں آمنہ کا کلیجہ پھٹتا، وہیں چھوٹی بیٹی کی سر کا درد بھی بڑھنے لگتا۔ تینوں بہنیں سجدے میں رو رو کر اللہ سے پوچھتیں کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ ایک بار چھوٹی بہن کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اسے رات کو ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ وہاں چند بڑے ڈاکٹر شہر سے آئے تھے۔ جب اس لڑکی کا تفصیلی معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے برین ٹیومر ہو گیا ہے۔ وہاں کے ڈاکٹر نے جب رفیق اور آمنہ سے وجہ دریافت کی کہ بیٹی کو کون سی ذہنی اذیت تھی جو وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی، جب ساری بات رفیق نے ڈاکٹر کو بتائی تو یہ سن کر ڈاکٹروں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ شادی کے فوری بعد اگر عورت حاملہ ہو جائے تو 6 ماہ بعد بھی اگر وہ بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کا باپ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ عورت 7ویں ماہ بچہ پیدا کرے تب بھی بچہ ہو جاتا ہے اور زندہ بھی بچ جاتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے آپ نے 3 بچیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ ہم ابھی کے ابھی ان کے بچوں کے اور ان کے شوہروں کے DNA ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اگر وہ انہی کے بچے ہوئے تو ان مردوں کو ہم سزا دلوائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ تینوں بیٹیوں کی ساسوں کی رنگت اڑی تھی۔ DNA کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا وہ تینوں اپنے شوہروں کے ہی بچے ہیں۔ دونوں چھوٹی بہنوں کے شوہروں نے بس انہیں ایک ایک بار طلاق دی تھی، اس لیے وہ تو اپنے گھروں میں واپس چلی گئیں۔ البتہ شائستہ کے شوہر کو ڈاکٹروں نے سزا دلوائی تھی
کہ انہوں نے گاؤں کی فرسودہ باتوں اور رسموں کی وجہ سے شائستہ کی زندگی کو برباد کیا۔ اب اس کی ساس روتی نہیں تھکتی تھی، جس کی جہالت نے اس کے بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ وہ ڈاکٹر بہت ہی نیک دل قسم کے تھے۔ انہوں نے مفت میں رفیق کی چھوٹی بیٹی کے ٹیومر کا علاج کیا تھا اور وہ چند ہی ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔